یہ مرکزی جامع مسجد بلال میں آج جمعۃ المبارک کی جو اجتماع میں موجود ہیں، آج 9 مئی ہے، 9 مئی 2025 کو آج جتنے حضور کے غلام یہاں بیٹھے ہیں یہ اس جذبے سے سرشار ہو کر بیٹھے ہیں کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے حقیقی ازلی دشمن انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الجہاد الجہاد، کہ کوئی تو جہاد کی بات کرے، کوئی ان کے ظلم کو روکنے کی بات کرے، وہ ظالم کا ظلم بڑھتا گیا، مسلمان خاموش رہا، حکمت اور مصلحتوں کا شکار ہوتا گیا، الغرض اس کا ظلم بڑھتا بڑھتا وہ پاکستان کی حدود میں بھی وہ داخل ہو گیا۔ یہ ہندو یہ یہودیوں کی قبیل میں سے ہیں، ہندوؤں کے اوپر اس کی پشت پر بھی جو کھڑا ہے وہ یہودی کھڑا ہے۔ اور آج ہماری افواج پاکستان ISPR کی جو پریس کانفرنس آ رہی ہیں، اور میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حدود میں جو ڈرون گرائے جا رہے ہیں، ان ڈرون کا جو حقیقی تعلق ہے، وہ جو چیز ہے وہ اس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ برسانے والے تو بظاہر ابھی جو بتایا جا رہا ہے وہ ہندوستان کے ہندو ہیں، مگر یہ کیا بات ہے؟ تو یہودی اور مودی دونوں ایک ہی چیز ہیں، نہ یہودی میں مودی کا کوئی فرق ہے، نہ مودی میں یہودی کا کوئی فرق ہے، یہ دونوں ہی مسلمانوں کے اسلام کے حقیقی اور ازلی دشمن ہیں، اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان سے قیامت تک کبھی یہ امید کوئی اپنے دل میں اجاگر نہ کرے کہ کبھی یہ بھی پرامن ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی پرامن نہیں ہوں گے، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے فوجیوں نے وہاں جا کر جہاد کرنا ہے، وہ بارڈر پر کھڑے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور دین کے دشمن، وطن کے دشمن کے مقابلے میں اللہ کریم انہیں سرخرو فرمائے، وہ کامیاب رہیں، ان سے جو اس قوم کی امیدیں ہیں وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں، انہیں جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اپنی پاک کتاب کے ذریعے وہ اس کی تابعداری کریں، اور اس کے نبی کا جو فرمان ہے اور ان کے چمکتے اصحاب کے جو کردار ہیں وہ فرمان مصطفیٰ کو اور کردار صحابہ کو، مجاہدین اسلام کے کرداروں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس ہندوستان اپنے جو کہ اصلی دشمن ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ وہ ٹکرا جائیں۔ اور ہم امید نہیں، ہم اپنی افواج پاکستان سے وہ یقین رکھ لیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے تو بہت سارے نوجوان جو بارڈرز کے علاقے میں، جو پاکستان ہندوستان کا بارڈر ہے، پاکستان کے بارڈر کے جو علاقوں میں رہتے ہیں، ایک بڑی تعداد تحریک لبیک پاکستان کی جو ہے بارڈروں پر رہنے والی، وہ اپنے قریبی جو پولیس چوکیاں ہیں یا تھانے ہیں، پولیس تھانوں میں چوکیوں میں پہنچ گئے، انہوں نے جا کر کے اپنے نام درج کروانا شروع کروائے، انہوں نے کہا کہ لکھو ہمارا بھی نام، ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے وطن کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، یہاں کی دھرتی پر امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی جیسی عظیم شخصیت آئی۔ پاکستان ایک ایسا وطن ہے جہاں پر محمد بن قاسم جیسے عظیم سپہ سالار مجاہد آئے۔ اس پاکستان ایک ایسا وطن ہے کہ جہاں پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی جیسی شخصیت آئی، یہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی جیسی شخصیت آئی، جہاں پر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی جیسی شخصیت آئی۔ اسلام کا یہ عظیم وطن پاکستان کہ جہاں پر حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی جیسی عظیم شخصیت آئی، یہ ایک ایسا وطن ہے جس میں علامہ حافظ سعد حسین رضوی جیسی عظیم شخصیت، عظیم قائد، عظیم لیڈر موجود ہے، اور پاکستان ہی ایک ایسا عظیم وطن ہے، اور یہ سعادت پاکستان کی کہ پاکستان کی سرزمین پر اس وقت ایک مجاہدانہ صفت کی حامل تحریک اور عظیم تحریک جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کا وجود ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے پہلے جو فتویٰ جہاد کا آیا وہ وطن عزیز پاکستان سے آیا۔ تو پاکستان کی سرزمین پر ایسے مفتی اعظم موجود ہیں جنہیں مفتی منیب الرحمان کہا جاتا ہے، جنہوں نے ان حالات میں جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ ان ناموں سے، ان ہستیوں سے، ان کے کارناموں سے عالم کفر لرزتا ہے، اور یہ
جتنی بھی اکابرین کے میں نے باتیں کی ہیں ان تمام کا تعلق اہل سنت و جماعت سے. آپ کے اندر، آپ کی صفوں کے اندر، آپ کے مجاہدین کے اندر، آپ کی قوم کے اندر یہ جذبہ جہاد کو اجاگر کرے گا. یہ نعرہ رسالت کی ضرب یہ آپ کے ذوق و شوق شہادت کو اور بڑھا دے گی. تو جب تم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ میدان عمل میں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب کفار کے اوپر آپ کو غلبہ اللہ کریم عطا فرمائے گا. آج پاکستان پر ایک ایسا وقت، اس کے بادل جنگ کے منڈلا رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا شہری جو بھی ہے وہ کسی بھی صوبے سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی قریہ سے، کسی بھی بستی سے تعلق رکھتا ہے. آج پاکستان کا ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ جو ہے وہ جذبہ شہادت سے، جذبہ ایمانی سے اور جذبہ جہاد سے اس کا دل سرشار ہو چکا ہے. آپ سب مرکزی جامع مسجد بلال میں تشریف فرمائیں. بتائیں آج آپ کے دلوں کی حالت کیا ہے؟ جہاد کو پسند کرتے ہو؟ پسند کرتے ہیں. جہاد لڑنے کی تمنا ہے، حالانکہ ہمارے فوجیوں نے وہاں جا کر جہاد کرنا ہے. وہ بارڈر پر کھڑے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور دین کے دشمن، وطن کے دشمن کے مقابلے میں اللہ کریم انہیں سرخرو فرمائے، وہ کامیاب رہیں. ان سے جو اس قوم کی امیدیں ہیں وہ قوم کی امیدوں پر پورا اتریں. انہیں جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اپنی پاک کتاب کے ذریعے وہ اس کی تابعداری کریں، اور اس کے نبی کا جو فرمان ہے اور ان کے چمکتے اصحاب کے جو کردار ہیں وہ فرمان مصطفیٰ کو اور کردار صحابہ کو، مجاہدین اسلام کے کرداروں کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس ہندوستان اپنے جو کہ اصلی دشمن ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ وہ ٹکرا جائیں. اور ہم امید نہیں، ہم اپنی افواج پاکستان سے وہ یقین رکھتے ہیں اور یہ پوری پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، محبتیں ان کے ساتھ ہیں، دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ یاد کرنے کے بعد اللہ کریم تمہیں کامیابی دے. ہمارے جذبات کا عالم کیا ہے؟ ہمارا پاکستانی شہری، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا بھی نام نوٹ کر لیجئے. تمہارا کوئی اسلحہ اٹھانا ہو ہم تمہاری مدد کے لیے، تمہاری صفوں میں آ کر کھڑے ہونا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے جنگ لڑنا چاہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. پاکستان کا ایک ایک شہری اپنے دل میں یہ جذبات رکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر. یہ سورۃ التوبہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 38 اور 39. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے ایمان والوں سے؟ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ تو گویا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں جب جنگ کے لیے کہا جائے، قتال کے لیے کہا جائے تو پھر تم زمین کی طرف بوجھل ہو کر جھک جاتے ہو. کیا تم نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟